ٹائم موجود ہے راولپنڈی کے لیاقت باغ میں، جہاں پر جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے۔ دھرنا کارکنان سے جانتے ہیں۔ یہ جو آئی پی پیس کے محفوظ ہم سے بھی کہتا ہوں آپ کے توسط سے، جفا کرو گے اس قوم کے ساتھ، جفا کرو گے جفا کریں گے، وفا کرو گے وفا کریں گے۔ شروع ہو گئی ہے حافظ نعیم الرحمان پورے پاکستانیوں کے لیے امید بن کے آئے ہیں، امید بن کے آئے ہیں، امید بن کے آئے ہیں۔ میں محمد یاسین گجر ضلع میرپور خاص سندھ سے آیا ہوں۔ ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے کہ گورنمنٹ بجلی کے بلوں میں فوری طور پر کمی کرے اور پورے پاکستان کے لیے کرے، تاکہ ہم لوگ عوام کو ریلیف ملے، ہم بچوں کے لیے کھانا بنانے کے لیے جدوجہد کریں یا بل بھرنے کے لیے۔ اس ماہ میرا بل 42,000 روپے آیا ہے، اس مہینے کا میرا بل 42,000 ہے۔ میں خود اسی لیے جماعت اسلامی کے اس اجتماع میں آیا ہوں، تاکہ میں یہاں پر عوام کی جو اجتماعی مفاد کی چیزیں ہیں، کھانا ہے، بجلی ہے، گیس ہے، پیٹرول ہے، ان میں گورنمنٹ ریلیف دے تاکہ ہر آدمی کو جینے کا حق مل سکے۔ ہم اس وقت جو ہمارے نکات وہی ہے جو محترم جناب قائد تحریک محترم جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کے مطالبات ہیں، وہی ہمارے مطالبات ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ بجلی فوری طور پر سستی کی جائے اور جو بنیادی انسان کی ضرورتیں ہیں وہ فوری طور پر سستی۔ جماعت اسلامی پاکستان کے دھرنے میں موجود ہے۔ میں سندھ سے آیا ہوں اور اس امید کے ساتھ اس دھرنے میں آیا ہوں کہ جو حافظ نعیم نے 10 مطالبات پیش کیے ہیں، جس میں بجلی کے بلوں میں کمی ہے، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہے، اس کے علاوہ تنخواہ دار ملازمین پر جو ٹیکس لگائے گئے ہیں اس کا خاتمہ ہے، پیٹرول لیوی کا جو خاتمہ ہے۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ دھرنا اس پوری قوم کے لیے امید کی ایک کرن ثابت ہوگا، اور اس کے نتیجے کے اندر یہ جو غریب عوام جو بجلی کے بلوں کے اندر ماری گئی ہے، آج میں خود ایک ٹیچر ہوں اور 44,000 روپے میری تنخواہ ہے، میرا ماہانہ بل 31,000 روپے آیا، بتائیں کہ میں بجلی کا بل ادا کروں یا میں اپنے بچوں کا پیٹ پالوں۔ تو اس دھرنے کے اندر ہم جائز مطالبات کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک یہ مطالبات نہیں مانے جاتے اور حافظ نعیم ہمیں جب تک گھر جانے کا واپس نہیں کہتے، ہم اس دھرنے سے ہرگز واپس نہیں جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پشاور سے آئے ہیں، کے پی کے کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور اس وقت جو حالات ہے، جو مشکلات ہے، جو بہت زیادہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ کے پی کے کی عوام بھی نکلی ہے اور ہم ایوانوں تک پہنچیں گے۔ ہم جو ہے حکمرانوں کی جو بھی ظلم ہے انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ دفاع کرنا ہے۔ 72 کا امیدوار ہے، ہم اس کی قیادت میں آئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم یہ ظالم حکومت کے خلاف ہے اور ہم غریب عوام کے لیے جس طرح بھی ہر قربانی سے درخت کریں گے حافظ صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ہو جائے، اور اللہ کر سارے عوام کو میری طرف سے درخواست ہے کہ یہ صرف جماعت اسلامی کا دھرنا نہیں ہے، یہ ہمارے سب 25 کروڑ عوام کی دھرنا ہے، اور اس میں تمام احباب کو شامل ہو جائے۔ یہ تیسرا دن ہے ہم ادھر آئے ہوئے، صرف مطالبات تو ہمارے بہت سارے ہیں، لیکن فی الحال یہ ہے کہ یہ جو ظالمانہ ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں، یہ جو بلوں میں اوور بلنگ ہو رہی ہے، اور یہ جو ٹیکس لگائے ہیں اس کے خلاف ہمارا سختی سے احتجاج ہے، اور ہم ادھر حافظ صاحب کے حکم پر جب تک وہ بولے نا ہم ادھر رہیں گے، چاہے مہینہ گزرے چاہے 2 مہینہ گزرے، ہم حکومت سے اپنا یہ حق لے کر رہیں گے، اور یہ ظلم ہم حکومت کو مزید کرنے نہیں دیں گے۔ یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے،
हमारे गरीब आवाम की मुतालबा है और ये हम हुकूमत को पैगाम देना चाहते हैं कि वो इस जुल्म से बाज रहे और अपने गरीब आवाम का गुर्बत का एहसास करे और ये जालिमाना जो टैक्स उन्होंने लगाए हैं ये वापस कर ले। ये धरना जारी है, मुसलसल तीसरा दिन है ये, इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। इसमें हमारा पहला मुतालबा ये IPPs के बारे में है, जो इम्पोर्टेड पावर प्रोड्यूसर है, जो बिजली हम इनसे लेते भी नहीं हैं लेकिन वो फिर भी हमसे इसका चार्ज करते हैं और पाकिस्तान के जो मिलिट्री बजट है उससे ज़्यादा वो हमसे सालाना बजट में पैसे लेते हैं। तो हम ये हुकूमत को कहना चाहते हैं कि उनके साथ किए गए मुआहदे वो कौम के सामने लाए जाए और उन मुआहदों पर नज़रसानी की जाए और जो ज़रूरी हो उनको ख़त्म किया जाए। दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि जो बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है, जो 200 यूनिट्स पर 3000 बिल हो, 201 यूनिट पर 8000 या इससे ज़्यादा बिल आए, तो ये ज़ालिमाना सिस्टम है, हम इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। और तीसरी हमारी बात, जो तनख्वाहदार लोग हैं हुकूमत के, उन तनख्वाहदार में बहुत ज़्यादा टैक्स आयद किया गया है, तो हम ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत अपनी जो सरखिया है वो ख़त्म करे और जो तनख्वाहदार तबका है उसको रिलीफ दे। ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚੱਕੇ 'ਚ ਪਿਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਫਿਰੌਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਈਮੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਪੈਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੂਸਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਤੇ ਉਸ ਮੂਸਾ ਦੇ ਧੜੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰੌਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੋਬ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਨੀਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ ਤੇ ਕਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਤੇ ਲਾ ਜਾਏ। इस वास्ते ही आए। करने का बुनियादी मकसद ये अवाम के लिए है, ये बिजली के बिलों के अंदर जो इजाफा है उसकी वापसी के लिए है। हम हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। वो अगर हमें इस्लामाबाद डी चौक जाने का हुक्म देंगे तो हम जाने के लिए तैयार हैं। ये धरना उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हमारे मुतालबात, ये जो कौम के मुतालबात हैं, बिलों के अंदर कमी, IPPs का खात्मा, उस वक्त तक ये धरना इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। या तख्त या तख्ता, जमात इस्लामी का आज से यह फैसला है, या तख्त या तख्ता बस। हाफिज़ नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की क़यादत में पाकिस्तान के हर गोशे से, हर कोने से, खैरजी से खैबर, खैबर से गवादर और गवादर से हुंज़ा और हुंज़ा से मरी और नथिया गली, हर इलाके से लोग आए हैं। अपने पाकिस्तान को तरक्की देनी है। हम हर एक के साथ हैं, हम हर सियासी और मजहबी पार्टी के साथ हैं, हम हर ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के साथ हैं। वो सब हमारे लोग हैं, हम सब उनके लोग हैं। हमने एक कॉमन गोल के लिए पाकिस्तान में महंगाई का जो वाविला है, जो गलत कैलकुलेशंस हो गई हैं, जो नाअहली की बुनियाद पे, गलती नहीं कहूँगा लेकिन जानिबदारी से अपने ज़ाती मफाद के लिए, जिस तरह IPPs के उनके इश्यूज़ हैं, उन्होंने अरबों रुपए पाकिस्तान के ख़जाने से हासिल कर लिए, हमारे आपके टैक्सेस से हिफाजत मिले। फिर देखें ये मुल्क किसी भी दुनिया के मुल्क से कम नहीं है। अल्लाह ताला ने इसको 4 मौसम दिए हैं, सीज़न के फ्रूट दिए हैं, सीज़न की सब्ज़ियाँ दी हैं और यहाँ पे पोटेंशल कि पाकिस्तान को दुनिया का सबसे पहला इस्लामी एटॉमिक मुल्क बनाया, वो इसी मुल्क के लोगों ने बनाया। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में, पाकिस्तान में मेडिसिन के प्रोफेशन में, पाकिस्तान में तिब के प्रोफेशन में, पाकिस्तान में आर्किटेक्ट के प्रोफेशन में, पाकिस्तान के लॉयर, सब कुछ पाकिस्तान के साथ लॉयल हैं। हमारी हिकमत, हमारी हुकूमत, हमारे हुक्मरान अगर दयानतदारी से इस चीज़ का जायज़ा लें तो उनके बच्चों का भी मुस्तकबिल, सिविलियन का भी के बच्चों का भी मुस्तकबिल, फ़ौजियों के बच्चों का मुस्तकबिल, इस सारी चीज़ों से कनेक्टेड है और हम कल एक अच्छा खुशहाल इस्लामी पाकिस्तान बना सकते हैं, बशर्ते कि हम अपने साथ दयानतदार हों, अपनी फैमिली के साथ दयानतदार हों और हम एक सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश करें। हम शॉर्टकट से बचें, हम किसी एक्सटर्नल प्रेशर से बचें, हम इंटरनल प्रेशर से बचें। हम कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक अपनी असम्बलियाँ चलाएं, अपने मुल्क के इदारे चलाएं। फिर देखें
کیوں نہیں ترقی ہوگی. یہ ملک انشاءاللہ بنا ہی ترقی کے لیے، اور انشاءاللہ یہ مسائل، یہ چیلنجز اس پاکستان قوم کے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. پاکستانی قوم اس طرح کے چیلنجز پہلے بھی فیس کر چکی ہے اور پھر فیس کرے گی. ہم سب متحد ہیں، ہم سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اس ملک کو ترقی دینی ہے، اس ملک کو آباد رکھنا ہے، یہاں کے عوام کو آباد رکھنا ہے، ان کو بہترین ٹیکنالوجی، ان کو بہترین تعلیم اور بہترین صحت کا ماحول دینا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. میرے بھائی دوستو بزرگوں، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ہر قسم کی ناجائز مسئلے آ رہے ہیں. آج کل بجلی کا بڑا ٹیکس ان لوگوں نے لاگو کیا ہوا ہے کہ یہ ظالمانہ ٹیکس یہ لوگوں کو قبول نہیں ہے. آئے دن بجلی ہوتا بھی نہیں ہے، اور جب ہوتا ہے تو یہ 100% سے زیادہ ٹیکس لگا کے لوگوں کے غریب لوگوں کے بس سے باہر ہے یہ بات. اور یہ ظالمانہ ٹیکس ان لوگوں کو منظور نہیں ہے. میرے بھائیو دوستو، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہمارے افسر جو ہے نا، یہ عیاشیوں میں مصروف ہے. اس کو پیٹرول مفت ملتا ہے، بجلی کے یونٹ اس کو مفت ملتے ہیں. ایک سیکٹری نے، ایک بندے نے 10 اور 20 گاڑی رکھے ہیں، سب کے پیٹرول مفت ہے. ایک گاڑی بیٹی چلا رہی ہے، دوسرا اس کا بیٹا چلا رہا ہے، تیسرا نوکر چلا رہا ہے، چوتھا عیاشیوں میں مصروف ہے. کوئی بازار لے کے جاتا ہے، کوئی مری اور گلیات کے شہروں میں جاتے ہیں، کوئی گلگت اور بلتستان جاتے ہیں. اسی طرح ان لوگوں کے گھروں میں اے سی لگے ہوئے ہیں، کوئی اس کی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کو یونٹ مفت ملتے ہیں اور اس کا چمڑا غریب لوگوں سے اتارتا ہے. غریب لوگوں کو 2 ٹائم کا روٹی نہیں ملتا. یہ ٹیکس کہاں سے ادا کرے گا؟ تو بھائی یہ ہمارا آواز ایوان ان تک پہنچ جائے. اور اسی طرح جو ہے نا، یہ پیٹرول کے علاوہ بجلی بھی چوری کرتے ہیں، اور بجلیوں میں بھی جو ہے نا ظالمانہ ٹیکس وصول کرتے ہیں. یہ تنخواہ دار طبقہ تو اپنے لیے روٹی کمانا مشکل ہے، اپنا بال بچے جو ہے نا پالنا مشکل ہے. گھر کرایہ پہ ہے، چولہے کرایہ پہ ہے، اسی طرح جو ہے نا سارا نظام یہ کرایوں پہ ہے. تو یہ اتنا تنخواہ کدھر ہے کہ یہ لوگ بجلی کا بل ادا کرے؟ پہلے تو بجلی ہوتا نہیں ہے، جب ہوتا ہے گینڈو لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے. یہ بار BRT کے ذریعے سے جو ہے نا یہ افسر کی جیبوں میں یہ پیسے جاتے ہیں، اور انہوں نے آپس میں بانٹے ہیں یہ پیسے، اور یہ ان لوگوں کے جیبوں میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ہمارا یہ ملک بنا تھا. ہمارا خیر اور ہمارا ملک کا دفاع اور امن اور سلامتی صرف شریعت میں ہے اور اسلام میں ہے، امن اس میں ہے. یہ لوگ ان کے طرف جاتے نہیں ہیں، یہ اپنے عیاشیوں میں مصروف ہے. کبھی ایک پارٹی کو دے دیتے ہیں حکومت، کبھی دوسری پارٹی کو دے دیتے ہیں. اسی طرح حکومت باری باری ان کے نپری آتے ہیں، اور اسی طرح اپنے جیالوں کو نوازتے ہیں اور ان کو نوکری دلواتے ہیں، ان کے جو ہے نا ٹیکس فری ہوتے ہیں. اسی طرح ہم حکومت سے بھی اور بین الاقوام سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ان ظالمانہ لوگوں پر جو ہے نا دباؤ ڈالے. اور ان غریب لوگوں کو آج کل دیہڑی نہیں ملتی، 2 ٹائم کی روٹی نہیں ملتی، تو یہ کہاں سے یہ بجلی اور یہ ظالمانہ ٹیکس ادا کرے گا؟ والسلام الرحیم. آج جتنے لوگ جمع ہوا ہے یہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں، اور یہ خیبر سے لے کر کراچی تک کے سارے لوگ جس پارٹی سے ہے، نون لیگ سے ہے، JUI سے، PTI سے، سب کو آنا چاہیے. سب عوامی مسئلہ ہے اور پورا اس میں شرکت ہونا چاہیے، اور یہ آخری حل ہے اس کا. اور انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ رہیں گے، چاہے ہمارا تعلق جس پارٹی سے بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم حافظ نعیم صاحب کا ساتھ دیں گے، اور چاہے اس کے لیے جو بھی ہونا پڑے گا انشاءاللہ ہم تیار ہیں. کرنا چاہتے ہم نے
मैंने उनसे कहा धरना बैठा है, आवाम मौजूद है, अमीर जमात। धरना के कारकुनान का कहना है कि जो बिजली के ऊपर बिजली महंगी दी जा रही है आवाम को, गरीब आवाम को, और दिन ब दिन इनके ऊपर टैक्सेस का बोझ डाला जा रहा है। और आज हमें तीसरा रोज़ है जो धरने का। हम ये धरना तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे और बिजली और दीगर टैक्सेस में जो हमें रिलीफ जब तक नहीं मिलेगा। कैमरामैन इम्तिनान के साथ इम्तिसाल उल हक, कैपिटल न्यूज़ पॉइंट, रावलपिंडी।